ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں اس کا نام ہے ختم نبوت کے دلائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ہم سیکھیں گے آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 اور اس کی آیت نمبر 40، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی نبیوں کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کے سلسلے کو مہر لگانے والے، مفہوم کے آخری نبی۔ اب دیکھیں پیارے بھائیو، آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بیٹوں کا ذکر صحیح الاسناد احادیث میں ملتا ہے، اور پیارے بھائیو یہ 5 بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اور اپنے بچپنے میں ہی فوت ہو گئے۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہر، طیب، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام۔ پیارے بھائیو، یہ 5 بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بچپن کی عمر میں ہی فوت ہو گئے، جوانی کو نہیں پہنچ سکے۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کیوں نہیں کیا، جلدی اپنے پاس کیوں بلا لیا؟ کیونکہ پیارے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر کلی فضیلت حاصل ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، تمام نبیوں پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول نازل فرمائے، سب پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت حاصل ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو ایک دوسرے پر جزوی فضیلت حاصل ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر کلی فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ قیامت تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قیامت تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قائم ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر کلی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر گزرے، امام اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، پھر ان کے پوتے بھی نبی، پھر ان کے پڑ پوتے بھی نبی۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت چھین نہیں سکتا تھا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جوان ہوتے تو انہوں نے بھی نبی ہی بننا تھا، پھر ان کے بیٹوں نے بھی نبی ہی بننا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑ پوتوں نے بھی نبی ہی بننا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں بچپن میں ہی وفات دے دی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہیں، لہٰذا اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی فوت کر دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو۔ اب پیارے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگا دی تھی، اور باقاعدہ صحیح بخاری میں 3541 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تھا تو ان کی خالہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ان کو اور برکت کی دعا فرمائی تو ان کو شفا ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کی طرف جا کے کھڑا ہو گیا، اور میں نے مہر نبوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان دیکھا۔ سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4252، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان قریب میری امت میں کذاب اور جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، اور ان کی تعداد 30 ہوگی، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نعوذ باللہ نبی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ اسی امت مسلمہ میں سے
30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ہر ایک جن میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نعوذ باللہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست مثال سے اپنی ختم نبوت کو واضح کیا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 3535 نمبر 3535 نمبر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا ہو، یعنی ایک شخص نے نا ایک عمارت بنائی ہو، ایک گھر بنایا ہو، اور اس میں ہر طرح کی زینت رکھی ہو، ہر طرح کی زینت، یعنی بڑا خوبصورت اس نے گھر تعمیر کیا ہو، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی، یعنی ایک اینٹ جتنی جگہ ایک کونے میں خالی چھوڑ دی انہوں نے۔ تو اب تمام لوگ آتے ہیں جو گھر کو دیکھنے کے لیے نا آتے ہیں، یعنی وہ مبارکباد دینے آتے ہیں، اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یعنی اتنا خوبصورت مقام چاروں طرف سے دیکھتے ہیں، دیواریں دیکھتے ہیں، باہر سے اندر سے وہ دیکھتے ہیں، بڑے تعجب میں پڑتے ہیں، اتنا خوبصورت مقام، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، یعنی وہ جو اینٹ کی جگہ خالی چھوٹ گئی نا، تو وہ کہتے ہیں یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہاں پر ایک ضرورت تھی اینٹ کی، تو اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور گزشتہ پیغمبروں کی مثال دی ہے نا، تو بڑی زبردست مثال ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم حدیث نمبر 6105 نمبر اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2354 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں حاشر ہوں، یعنی میرے پیچھے قیامت والے دن سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخر میں آنے والا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ڈیفینیشن بیان فرما دی کہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی 3686 نمبر، کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ہوتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ تو اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نعوذ باللہ نبی ہیں، اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، چونکہ نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں، لہٰذا عمر نبی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا نبی وسلم کے بعد۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، حدیث کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں، اے علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نسبت تو وہی ہے، یعنی تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک اور حدیث جامع ترمذی میں 2272 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا، یعنی اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ واضح، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، آج جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، وہ جھوٹا اور کذاب ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں واضح ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا۔ قرآن میں بھی واضح اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی واضح ہمیں ختم نبوت کے دلائل ملتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔